أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ये चौथा रुकू है जिसके लिए आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में पहली आयत में तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को एक हिदायत दी और उस हिदायत का ताल्लुक पिछली आयतों से है। लिहाजा फरमाया कि इताअत करो, सुनो और एहतियात करो उस आजमाइश से, उस इम्तिहान से जो आजमाइश, जो अजाब सिर्फ और सिर्फ गुनाहगारों पर नहीं नाजिल होगा बल्कि नेकोकार भी उसके शिकार होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो दीन तुमको इनायत फरमाया है उस दीन के अपनाने में और उस दीन के पहुंचाने में खयानत न करो। ये अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है। इस अमानत का तकाजा ये है कि इस पर तुम खुद भी अमल करो। इस अमानत का तकाजा ये है कि ये अमानत दूसरों तक भी पहुंचाओ। और ये इरशाद फरमाया कि तामील में, इताअत में, अल्लाह ताला के दीन को अपनाने में जो सबसे बड़ी आजमाइशें आती हैं वो दो तरह की है। उनमें पहली आजमाइश तो इंसान की दौलत है, इंसान का माल है, उसकी आमदनी है, उसकी जायदाद है, ये दुनिया है और इस दुनिया का वो सामान है जो इंसान बहुत अहम समझता है, जिसके लिए वो मरता है, तड़पता है। ये तसव्वुर नहीं करता कि ये सारी चीज़ों को छोड़कर जाने वाला है। ये मालो मता।
بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان انسان کے لیے ثابت ہوتے ہیں دین کے احکام اختیار کرنے کے موقع پر۔ دین کہے گا کہ جائز آمدنی پر اکتفا کرو، مال کی محبت کہے گی کہ ناجائز آمدنی بھی زیادہ سے زیادہ بھرنے اور کمانے کی کوشش کرو۔ دین کہے گا کہ ظلم نہ کرو، ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ نہ کرو۔ ابلیس کہے گا، دل کہے گا، خواہش نفس کہے گی کہ خوب سے خوب مال جمع کرو، اس کے لیے جائز ناجائز ذرائع کا فرق نہ کرو، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرو، ہڑپ کرو۔ دین یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، اس کی کتاب کہے گی، اس کی شریعت کہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ کہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہیں گی کہ رشوت نہ لو، حرام خوری سے اپنے خزانے کو نہ بھرو۔ لیکن شہوتیں کہیں گی، ابلیس کی خواہشات کہیں گی کہ آنکھ بند کر کے اپنا خزانہ بڑھاتے چلے جاؤ، کہیں سے پیسے آ رہے ہوں ان کو اپنی ملکیت میں داخل کرتے چلے جاؤ۔ تو مال بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، مال بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر مال کے معاملے میں، مالی لین دین کے معاملے میں انسان اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو پھر اس کے معنی یہ سمجھ لیجئے دوسری اور چیزوں میں وہ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نیک بندہ ہوگا۔ اور دوسری آزمائش، دوسرا امتحان وہ انسان کی اپنی فیملی ہے، اس کے بال بچے ہیں، ان کی محبت کچھ اور کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کچھ اور کہتا ہے۔ ان کی محبت کا عالم یہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ بچے منمانی کریں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کا دین یہ کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو، بچے بھلے بنیں، دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کریں، برائی کا ارتکاب نہ کریں، برائی کا ارتکاب کریں تو ان کو ٹوکا جائے۔ اور آگے چل کے آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ بچوں کی محبت یہ کہتی ہے کہ وہ سوتے پڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کا دین کہتا ہے کہ تم ان کو فجر میں اٹھاؤ، نماز کے لیے بیدار کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کون سی محبت غالب آ رہی ہے۔ اولاد کی محبت اگر غالب آ رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس امتحان اور اس آزمائش میں انسان ناکام ہو رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس پرچے میں بھی، اس امتحان میں بھی بندہ مومن کامیاب ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ دو امتحان ہے تمہارے لیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ بھی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم الشان اجر ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا میں بچے بھی تمہارے اپنے بچے ہیں، وہی مطیع فرما بردار والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نیک اولاد بنیں گے، اور ناکام ہو گئے تو دنیا سے اولاد بھی ہاتھ سے جائے گی، آخرت میں ایک مصیبت وبال خود الگ۔ وہ آخرت میں کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ نیو جنریشن آئے گی تو پوری پرانی جنریشن پہ لعنت و ملامت کرے گی، اور یہ کہے گی یہی تو ابا تھے، یہی تو امی تھے جنہوں نے بددینی ہم کو سکھائی تھی، بد اخلاقی سکھائی تھی، اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ یہی کہیں گے وہ جن اولاد کے لیے آج انسان محبت میں مر مٹتا ہے، وہی اولاد ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، قیامت میں بری الذمہ ہونے لگے، قیامت میں تبرہ کرنے لگے، لعنت و ملامت کرنے لگے۔ اسی لیے فرمایا دیکھو اللہ کی محبت کو غالب رکھو، اور ان کو ڈھالو تو دین کے سانچے میں ڈھالو، ان کی تربیت کرو تو دین کی روشنی میں تربیت کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا تقوی دل کا تقاضا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو فرقان عنایت فرمائے گا۔ یہ فرقان کا ترجمہ فی الحال ابھی میں فرقان سے کر رہا ہوں، آگے اس کی میں وضاحت کروں گا۔ فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے۔ عام طور پر آپ بعض مترجمین کو دیکھیں گے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو گے یا اللہ سے ڈرو گے، ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ لازمی بات ہے، یہ ہماری اپنی اردو کی ضرورت ہے، ورنہ
تقوی الگ چیز ہے، خوف الگ چیز ہے۔ تقوی تو اس کے حروف اصلی ہے واو قاف یا، اور وقایتن کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پروٹیکشن، حفاظت کرنا، صیانت کرنا۔ باب افتعال میں جب یہ جاتا ہے اور اتقا یا تقوی بنتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ کس سے بچانا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اور نتیجتاً آخرت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے، حرام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچائے گا تو لازمی بات ہے نتیجہ یہی ہوگا کہ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ شعور زندگی جس شخص کے اندر پیدا ہو گیا، یہ کانسیپٹ کہ حرام سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ شعور جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں اس کو ایک صلاحیت ملتی ہے، ایک ملکہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجعل لکم فرقانا، تم کو ہم ایک ایسی صلاحیت دیں گے، تم کو ہم ایک ایسی لیاقت عطا کریں گے کہ تم اس صلاحیت کے بعد فرق کر سکو گے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، دھوکے میں نہیں آ سکو گے۔ دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا ہر پیلی چیز کے سلسلے میں ایڈورٹائز کرتی ہے یہ سونا ہے، اور دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا جو ہے ہر چیز کے سلسلے میں دھوکہ دے کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ لیکن جس کے پاس تقوی ہے اس کے پاس ایک شعور ہے، اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے اور وہ دنیا کے غلط اشتہارات کا شکار نہیں ہوتا، باطل کو، برائی کو، غلط چیز کو، غلط نظریات کو، نقصان دہ زندگی کے طریقے کو دنیا ملمح سازی کے ساتھ ڈیکوریٹ کر کے، خوبصورت کر کے ایڈورٹائز کرتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہیومن رائٹس ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ بولنے کی آزادی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ لکھنے کی آزادی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کمزوروں کی مدد ہے۔ مختلف خوبصورت لباسوں میں وہ بے ایمانیوں کو، بے حیائیوں کو، دھوکے باز نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ انسان ان کا شکار ہو جائے، کہیں کا نہ رہ جائے۔ بار بار انسان آزمایا گیا، ہر صدی میں نئے نئے نعرے لگائے گئے اور ہر موقع پہ نعروں کو سجایا گیا اور اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل تقوی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے جس صلاحیت کو آپ فرقان کا نام دیجئے، یہ قرآن پاک کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نام سے موسوم کیا۔ فرقان کے معنی خوب فرق کر لینے والی صلاحیت، اچھی طرح فرق کر لینا، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خوبصورت نعرے میں کون سی چیز پیش کی جا رہی ہے لیکن پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ایمان والا فوراً سمجھ لیتا ہے، وہ شعور کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ تقوی سے چیزوں کو پرکھتا ہے۔ یہ وہ شعور کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور میں اشیاء کو دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے۔ مرض کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں دیتا ہوں، لیکن بہرحال یہاں پہ اگر وہ ان چیزوں کا تذکرہ ہو تو ایک تاریخ کا لیکچر بن جائے گا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایک ہی مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار کزن وہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں، اور ایک صاحب نے اس کو آپ چاہے تو کہیے عیسائیت قبول کر لی، یا آپ چاہیں تو کہیے کہ اسلام قبول کیا اس وقت کے لحاظ سے۔ بہرحال انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قبول کر رہا ہوں۔ کل تک وہ دشمنوں کے لشکر میں تھے، بڑے سخت مخالف تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جان لیوا دشمن تھے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہے، آسمان پر اٹھا لیے گئے، دنیا میں نہیں نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان چکا ہوں، لہذا دوستوں کے گروپ میں آ گئے۔ دوستوں کے گروپ میں آنے کے بعد بڑی ذہانت، لیاقت اور بہت ہی زیادہ
سرگرمی کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دام بھرنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، یہ تو بڑا اچھا چاہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سے جب اچھا خاصا لوگوں کا مجمع ان کے ارد گرد جمع ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا کنٹرول ہے کچھ لوگوں پر، تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے لیے کچھ انہوں نے دلائل دیے، کچھ انہوں نے بکواس کی، اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، سب سے پہلے انہوں نے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سازشی ہے، یہ مکار ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ اور بائبل کی تاریخ نے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار کو بھلا بھی دیا، نکال بھی دیا، ان کا ذکر بھی ختم کر دیا۔ ذکر باقی ہے تو کس کا باقی ہے؟ وہ صاحب کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے کا اعلان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور پھر بنتے بنتے وہ سینٹ پال بن گئے، سب سے مقدس بن گئے، ان کا نظریہ غالب آ گیا۔ عیسائیت کے معنی یہ رہ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جائے۔ وہ بیچارے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، 20 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، احتجاج کرتے رہ گئے، ان کو تاریخ میں چھپا دیا گیا، کہیں وہ گم ہو گئے، اور ان کا احتجاج اور ان کی آواز دبا دی گئی اور غالب آ گئی، رہ گئی باقی دعوت کس کی؟ سینٹ پال کی۔ اور مذہب عیسائیت اپنی ڈگر سے ایسا ہٹا کہ اس مذہب کا اصلی چہرہ کہاں گم ہو گیا پتہ نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے اسی طرح کی حرکت کرنی شروع کی، بہت سے دعوے کیے۔ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شامل کرنے کی کوشش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے دامن جھٹک لیا ان سے، ان کو نکال دیا عبداللہ بن سبا کو اور کسی کونے میں کر دیا، ان کو منحرف مانا، مرتد مانا۔ اس لیے ان کے بات پر کان نہیں دھرا کہ لوگ جانتے تھے، لوگوں کا شعور، فرقان جو ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گمراہی کی دعوت ہے اور اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ پوری امت وہ دعوت قبول کر لی ہوتی تو اس امت کا حشر عیسائیت سے برا ہوتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرقان پیدا کر دیا تھا تقوی کی وجہ سے، اور وہ فرقان بتا رہا تھا کہ یہ محبت اس کی جھوٹی محبت ہے، یہ محبت میں جھوٹا دعوے دار ہے، لہذا اس کی بات پہ کام نہ دھرو، اس کی بات نہ سنو، بائیک آؤٹ کر دیا۔ اور آج ٹھیک ہے، اس نے کچھ لوگوں کو گمراہ کر لیا، کامیاب ہوا، لیکن پوری امت تو بہرحال بچ گئی۔ یہ ہے وہ شعور جو ہمیشہ آپ اس امت کے اندر دیکھیں گے کہ پوری کی پوری امت اس شعور کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ امت جب اس امت کے افراد، جب اس امت کے خواص جب اللہ اور رسول کی بات کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک شعور دیتا ہے، وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا گمراہی ہے، کیا ضلالت ہے، اور کیا رہنمائی ہے، کیا ہدایت ہے۔ ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ فرق لیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائیں یجعل لکم فرقانا، کہ ہم تم کو فرق کرنے، ہم تم کو سچائی اور برائی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے اس وقت جب کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2، یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو گے تو جو چھوٹی موٹی لغزشیں تم سے ہوں گی ان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ چھپا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بلکہ معاف بھی فرما دے گا۔ دونوں چیزیں بہت بڑی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان سے چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں، کچھ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کا دامن گناہوں سے پاک ہے؟ ناممکن ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ نافرمانیاں ہوتی ہیں، کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان نہ سمجھتے ہوئے ان کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کبھی کبھی سمجھتے ہوئے بھی نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، انسان کر دیتا ہے، غلط موقع پہ غصہ آ گیا، غلط بات نکل گئی، نگاہیں غلط کام کر گئی، ناجائز چیز دیکھ لی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل انسانی خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر عمومی طور پر تمہارا دل متقی ہے،
اور تم اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھتے ہو، گناہوں سے بچنے اور بڑے بڑی حرام چیزوں سے بچنے کا تم اپنے اندر جذبہ رکھتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوں گی، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے گا۔ یکفر کے معنی چھپا دینا، یکفر عنکم سیئاتکم، پردہ ڈال دیا، چلیے ٹھیک ہے، دنیا میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر ہو گئی، لیکن اس پر پھر آخرت میں گرفت کی، یہ بھی تو باقی تھا، فرمایا نہیں وہ بھی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ان کو معاف بھی کر دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی معاف کر دے گا۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی حقیقت ہے کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ کے دین نے، قرآن پاک نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو تصور دیا ہے وہ یہ کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ نہ بنائے۔ میں یہ کیا ہوں کہہ کے لوگوں کو گواہ نہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا اور معبود کا معاملہ ہے۔ بہت ممکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بلا وجہ گواہ بنا کر وہ قیامت کے دن احتجاج کرے گا، مولا اس نے تو یہ کام کیے تھے، مجھے بتایا تھا، آپ اس کی پکڑ کیجئے، گواہ بنا کے کیوں چھوڑے؟ تو یہ جو گناہ تنہائی میں ہو گئے ان پر انسان خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم، وہ تمہارے گناہوں کو نہ صرف چھپا دے گا بلکہ یغفر لکم، وہ معاف بھی فرما دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم الشان فضل والا ہے، اس کا فضل بہت عظیم ہے۔ اس کے فضل کا عالم یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو آخرت میں کیوں رسوا کرے گا؟ وہ اپنے بندوں کو رسوا تھوڑی کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ جن گناہوں کو وہ دنیا میں چھپایا آخرت میں بھی انشاءاللہ پوشیدہ رکھے گا، معاف فرماتے ہوئے، مغفرت کا معاملہ فرماتے ہوئے انشاءاللہ وہ کامیاب کر دے گا۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ اہم چیز یہ ہے ان تتقوا اللہ، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ معصیتوں میں ملوث نہ ہو، حرام چیزوں میں ملوث نہ ہو۔ اگر یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت ضرور شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق درمیان میں تربیت کر دی گئی۔ غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت فرما برداری کی جانب ذہنوں کو منتقل کیا۔ اطاعت اور فرما برداری کا جو نتیجہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ فرمایا۔ اور جب تربیت ذہنوں کی ہو گئی، قصے میں بندہ الجھ کر نہیں رہ گیا بلکہ قصے کا لب لباب جو ہے، جو رزلٹ حاصل ہے وہ پا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اب اسی غزوہ بدر کے تذکرے کی طرف رجوع فرما رہا ہے، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کیسے کیا انہوں نے؟ بالکل اس وقت جب کہ مسلمان نہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی لڑائی بھیڑائی کی بات نہیں ہے، اپنے کام سے کام، اپنی تجارت اور اپنی محنت وہ کر رہے ہیں، 450 کلومیٹر دور جا چکے ہیں، بالکل مثبت زندگی، پازیٹیو زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی نگیٹو پہلو، منفی پہلو ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے حملہ کیا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا، ہجرت پر مجبور کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو سخت ترین سزا کیوں نہ دی جائے کہ انہوں نے معصوموں کو ان کے وطن سے نکالا، اور انہوں نے مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں جینا دو بھر کیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں کی۔ ان سنگین سازشوں میں ایک سازش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جو مکہ مکرمہ میں کی گئی سن 13 نبوی میں، نبوت کا 13واں سال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ دھیرے دھیرے بکثرت ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں، مکے کے باہر کے لوگ بھی اب اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ ایک زبردست میٹنگ کی گئی، اور انتہائی اہم میٹنگ جس میں ہر اہم سردار کو مدعو کیا گیا، قبیلہ قریش اور اطراف و اکناف کے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے اور دروازے پہ پہرا ہے کہ کوئی گھٹپسیا گھس نہ آئے، ایسے موقع پہ ایک عجیب و غریب صاحب جو بڑے اس زمانے کے قومی لباس میں ہیں، اور لباس تو عربوں کا قومی ہے،
لیکن چہرہ اجنبی سا ہے، وہ داخل ہونا چاہ رہے ہیں، پہرے داروں نے روکا، کہا کہ ہم تم کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اجنبی ہو تم، نئے ہو۔ تو ان صاحب نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ بہت سنگین معاملے میں مشورہ کر رہے ہو، چونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے، ایمرجنسی ہے، اس لیے میں نجد سے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کچھ اہم مشورے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ میٹنگ میں رہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان کو بیٹھنے دو، بہت ممکن ہے کوئی مفید مشورہ دیں گے۔ وہ صاحب کوئی اور نہیں تھے، ابلیس تھے، وہ بھی آ کے بیٹھے میٹنگ میں۔ نفس نفیس ابلیس نے شرکت کی، میٹنگ شروع ہوئی، اس کے بعد تقریریں ہوئیں، بہت مسئلہ سنگین ہے، خطرہ ہے، ہمارے نوجوان دیکھتے دیکھتے محمد کے دامے فریب میں آتے جا رہے ہیں، اس پہ پابندی لگنی چاہیے، کیا ہو، ریزولوشن پاس ہو، کیا کیا جائے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو گرفتار کر لیا جائے، اور ایسا ہمیشہ کے لیے گرفتار کر لیا جائے کہ آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، پیروں ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں اور ایک گھر میں بالکل نظر بند کر دیا جائے۔ اس زمانے میں جیل ویل کا تصور تھا نہیں، تو ایک گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ تو وہ شیخ کہتے ہیں، وہ صاحب جو بہت ہی زبردست قسم کے لباس میں آئے تھے، قومی لباس میں عربی کے، وہ کہتے ہیں تمہاری رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، تمہاری رائے ذرا میچور قسم کی نہیں ہے، بچپن کی باتیں، ان کو رفتار کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ اپنی ہتھیلی پر جان لے کر آئیں گے اور ان کو آزاد کرا کے لے جائیں گے، تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تم نہیں کرا سکتے ان کو گرفتار، تم ان کو بند نہیں رکھ سکتے 2-4-8 دن کے علاوہ۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، دوسرے صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ بھائی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم مکے سے ان کو نکال دیں، مکے سے ہم جلاوطن کر دیں، شہر بدر کر دیں، ختم، ٹھیک ہے، ہم اب پھر عافیت کی زندگی بسر کریں۔ پھر وہ بڈھا کہتا ہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں، میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ان کو تو تم مکے سے نکالو گے تو ان کا کام بن جائے گا، تم نے دیکھا نہیں کتنے شیریں بیاں ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ جو ہے سب کے سب ان کے وارفتہ ہو جاتے ہیں، وہ تو جہاں جائیں گے وہاں معتقدین کی ایک فوج تیار ہو جائے گی، تو پھر تو ان کا کام بن جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کی باری آئی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میری ایک رائے ہے، میری رائے غور سے سنو۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں سے ہر خاندان کا ایک تیز ترار نوجوان سلیکٹ کر لیا جائے، منتخب کر لیا جائے، اور اس نوجوان کو بہترین تیز ایسی دھار والی تلوار دی جائے جس میں ذرہ برابر بھی دندانہ نہ ہو، فوراً کام کرنے والی ہو، اور یہ پورے خاندانوں کے نمائندے بیک وقت حلہ بول دیں اور محمد پر حملہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت قتل کر دیں۔ اب اس کے بعد سے بنی ہاشم میں اتنی سکت نہیں رہ جائے گی، بنی ہاشم میں اتنی ہمت نہیں رہ جائے گی کہ اتنے خاندانوں سے لڑے، 10 خاندان 12 خاندان سے، تو پھر ہم لوگ سب مل کے چندہ کریں گے اور خوب بہا دے دیں گے 100 اونٹ کی شکل میں، اس کے بعد بنی ہاشم ٹھنڈے پڑ جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر ابلیس کہتا ہے یہ رائے ہے، یہ رائے سمجھ میں آتی ہے، اس کو اپناؤ، تم لوگ اس کو اختیار کرو، اور اسی رائے پر اس مجلس کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد سے پھر طے ہوا کہ اب رات جو آنے والی ہے اس میں یہ نوجوان یہ کام کریں گے۔ ابو جہل نفس نفیس ان کی رہنمائی کر رہا ہے اور لیڈرشپ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے سب کو جمع کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کی رات آپ کو ہجرت کرنی ہے، صبح ہونے سے پہلے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ امانتیں، کہا آپ کسی کو اپنا جانشین بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج رات ہم کو نکلنا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں الصحبت یا رسول اللہ، رسول اللہ مجھے ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم کو ساتھ رہنے کا حکم ہے، تو رو پڑے حضرت ابوبکر مارے خوشی کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا خوشی میں بھی انسان روتا ہے، رو پڑے حضرت ابوبکر اور کہا کہ میں نے 2 جانور تیار کر رکھے ہیں، 2 اونٹ تیار کر رکھے ہیں اللہ کے رسول، ایک آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے ہے۔ چنانچہ یہ سفر کی تیاری ہوئی
اور تہجد کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو چونکہ روزانہ تہجد حرم میں پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو پورے ہتھیار سے لیس دروازے پہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں اور حملہ کریں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی مٹی اور یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی جانب پھینکا. سب اندھوں کے جیسے بنے, کسی کو نظر نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں, دھیرے دھیرے اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے روانہ ہو گئے. اب جب روانہ ہو گئے, وقت گزرتا گیا تو بے چینی بڑھتی گئی. ارے یہ تو رات میں 3 بجے نکلتے تھے, آج تو 3:30 ہو گئے, 4 ہو گئے, 5 بج رہے ہیں, فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو ابو جہل نے کہا مجھے لگتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مس کر گئے تم لوگ, کچھ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ آنکھ بھی نہیں لگی, ٹھہرے ہوئے ہیں, بیدار ہیں. کہا نہیں اتنی دیر نہیں ہوتی تھی. جھانک کے دیکھا تو چادر اوڑے ہوئے ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں. چادر اوڑے ہوئے ایک صاحب, کہا نہیں ہے ابھی محمد لیٹے ہوئے ہیں, اندر لیٹے ہوئے, شاید آج آنکھ لگ گئی, دیر سے اٹھیں گے. اسی اثنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, نماز فجر کی تیاری شروع کی. پھر دیکھا تو دیکھا کہ وہ حضرت علی ہیں. کہا یہ تو علی ہیں, محمد تو نکل چکے. لہذا اس کے بعد پھر انہوں نے گھوڑے دوڑائے. واقعات بڑے طویل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی کہ مکے سے نکل کر نارتھ کی طرف مدینے کا سفر نہیں کیا, بلکہ ساؤتھ کی طرف آ گئے. ساؤتھ کی طرف آ گئے, جنوب سے تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب سے تھوڑا نیچے کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر 3 دن کے بعد نارتھ کا سفر کیا. اس اثنا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ اذ یمکر بک الذین کفروا, یہ کافر آپ کے خلاف نبی سازش کر رہے تھے, خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور خفیہ میٹنگیں کر رہے تھے, پلان بنا رہے تھے. کیوں؟ لیثبتوا کا, یا تو آپ کو قید کر لیں, اور یقتلوا کا, یا پھر آپ کو قتل کر دیں, اور یخرجوا کا, یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ, وہ تدبیریں کر رہے تھے اور وہ خفیہ میٹنگیں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ بھی خاموشی کے ساتھ تدبیر کر رہا تھا. میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ عربی کے الفاظ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک لفظ میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہم اردو میں پورے جملے میں ادا نہیں کر پاتے. لہذا مکرہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں چھپ چھپا کے خفیہ طریقے سے, جس کا پتہ نہ چلے, وہ تدبیر کرنا. البتہ اردو میں مکاری کے معنی ہوتے دھوکہ دینا. عربی میں دھوکہ دینے کا مفہوم نہیں ہے. عربی میں مکرہ کے معنی ہوتے ہیں خفیہ انداز میں تدبیر کرنا, پوشیدہ انداز میں تدبیر کرنا. چونکہ انہوں نے پوشیدگی کے ساتھ تدبیر کی تھی, اللہ تعالیٰ نے بھی خاموشی کے ساتھ تدبیر کی. تو فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, کہ انہوں نے بھی تدبیریں کی, اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ کی تدبیریں سب سے بہتر ہوتی ہیں. اب اردو دا پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ بھی مکار ہے کیا, مکاری کرے کیا. وہ آپ اردو کا مفہوم عربی پہ کیوں بلا وجہ کے ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. اور اس فرق کو بہت آسان مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حکیم عربی میں غیر معمولی دانشور کو کہتے ہیں, بہت ہی دانشمند. اور اردو میں حکیم کے معنی کیا ہے؟ یونانی طریقے سے علاج کرنے والا. حکیم صاحب آگے, آپ کیا مفہوم لیں گے؟ حکیم صاحب اپنے کمرے میں چیمبر میں ہیں, آپ کیا مفہوم لیں گے؟ میں حکیم کا علاج کرا رہا ہوں, آپ کیا مفہوم لیں گے؟ کہ یونانی طرز سے جو علاج کرتا ہے, یونانی معالج کو حکیم اردو میں کہتے ہیں. اور عربی میں حکیم غیر معمولی دانش رکھنے والا, حکمت رکھنے والا. اب اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم ہے, تو نعوذ باللہ اگر اردو کا مفہوم وہاں آپ ٹھوسنا چاہیں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ یونانی طریقے سے اللہ تعالیٰ علاج کرتا. نعوذ باللہ, یہ مفہوم تھوڑی ہے. تو یہ اردو کا جو مفہوم ہے اس کو اردو میں رہنے دیجیے, اور عربی کے جو مفاہیم ہے وہ عربی کے مفاہیم سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہت ساری چیزوں میں مفاہیم نہ سمجھنے کی وجہ سے اردو والوں نے اردو کا مفہوم عربی پر ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت ساری پریشانیاں مول لیے, بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں اور تعویلات کرتے رہتے ہیں, وجوہ بتاتے رہتے ہیں. اس کی ایک مثال پچھلی آیت میں بھی تھی, میں قصدن نہیں چھیڑا تھا تاکہ الجھ نہ جائے بات, کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ,
اردو میں فتنہ مانے، اردو میں فتنے کے معنی یہ ہے بدماشی کے ساتھ کوئی چال کرنا، مصیبت میں پھانس ڈالنا، پریشانیوں میں انسان کو جکڑ دینا، یہ۔ لیکن عربی میں فتنے کے معنی صرف امتحان کے ہیں، آزمائش کے ہیں۔ اب اگر آپ ترجمہ کریں گے تو مال بھی اولاد بھی ایک مصیبت ہے، ایک فتنہ ہے، ایک سازش ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے والا نہیں۔ لیکن اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اولاد اور مال امتحان، ایک آزمائش ہے، امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا مفہوم ہے ہر زبان کا۔ یہاں پہ بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مکر سے، اردو کے مکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، سازش رچا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا پھر ملک سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تدبیر یہ فرما رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال پہلے میدان ہموار کیا، اور یثرب سے، جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ ہوا، ایک وفد آیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام نے کہا کہ ہم آپ پہ مر مٹیں گے، آپ ہم کو خدمت کا تو موقع دیجیے۔ دوسرے سال بہت بڑا گروپ آیا، انہوں نے بھی بیعت کی، انہوں نے بھی وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا، نصرت کا وعدہ کیا۔ وہاں میدان ہموار ہوتا جا رہا ہے اور ان بیچاروں کو کچھ معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب حکم ہجرت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر تھی، اس کو خدائی منصوبہ بندی کہتے ہیں، وہ خفیہ تدبیر اور اس خدائی منصوبہ بندی کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے عظیم الشان نعمت کو مدینہ منورہ منتقل کر دیا۔ اس کو مکے کے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا ہو گیا، یہ عظیم الشان نعمت کا کیا احسان تھا، اس کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ عظیم الشان نعمت جو ان کو ملی ہوئی تھی، اتنی بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس نعمت کی وجہ سے ان کو امن ملا ہوا تھا، امن، عافیت۔ یہ کیا امن اور کس قسم کی عافیت، اس کی وضاحت خود ابھی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اے نبی جب آپ ہماری آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا، سن لیا بھائی سن لیا، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم بھی چاہیں تو اس طرح کا کلام کر سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں تو اس طرح کی بات پیش کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس میں کیا ہے، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، حضرت نوح کا قصہ ہے، حضرت شعیب کا قصہ ہے، حضرت ہود کا قصہ ہے، حضرت صالح کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا قصہ ہے، ہم بھی چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ایسا کلام۔ تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اتنا جھگڑا کیوں؟ باپ بیٹے کی جان کا دشمن کیوں ہے؟ بھائی بھائی کے خون کے در پہ کیوں ہیں؟ یہ پورے جھگڑے کیوں ہیں؟ کلام پیش کر دیجیے، آپ کلام پیش کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آپ بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں تو ایک کام کرو، ایک سورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت پیش کرو، اور ایک سورت نہیں پیش کر سکتے تو ایک آیت ہی پیش کرو، کچھ تو جواب دو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لہذا ان کو قرآن پاک میں بار بار چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کا کلام ہے تو پھر ایسا کرو، تم اس طرح کی 10 آیتیں پیش کر دو، اور فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت پیش کرو۔ ایک سورت کے معنی یہ نہیں کہ سورۃ البقرہ کے جواب میں سورۃ البقرہ ہی کے وزن کی اور اس پلے کی اور اتنی زیادہ آیتوں کی، نہیں فرمایا چھوٹی سے چھوٹی کوئی ایک سورت پیش کر دو۔ سورۃ النصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، 3 آیتوں والی سورت ہے، ایک سورت کوئی پیش کرو، اتنا جھگڑا کیوں، اتنی لڑائی کیوں؟ اگر تم اس کی طرح کلام کہہ سکتے ہو تو تم یہ کلام کا جواب پیش کر لو۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ جواب پیش کرنا تو بہت مشکل ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے مخالفین، وہ وہاں ان پر تو سختہ طاری تھا، جواب پیش کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور بعد میں بھی جو جھوٹے نبی ظاہر ہوئے اور ان جھوٹے نبیوں نے کچھ جواب پیش کرنے کی بھی کوشش کی تو سوائے اس کے کہ کچھ لطیفے، کچھ بکواس اور کچھ ایسی بیہودہ باتیں جس کو کلام خدا کہنا تو بہت دور کی بات،
مہذب انسان کا کلام بھی کہنا ممکن نہیں. اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں پیش کی، لوگوں نے ہنسی میں اس کو لیا اور لطیفے میں اس کو اڑا دیا، ختم ہو گئی مخالفت. لیکن اللہ کے کلام کے مثل کوئی کلام نہیں پیش کر سکی دنیا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ درمیان کے زمانے میں، نہ موجودہ دور میں. مخالفتیں بہت ہے، کلام پیش کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے سازش، انٹرنیٹ میں آپ کو معلوم ہے الفرقان نامی انہوں نے چیزیں ڈاؤن لوڈ کی، لیکن آپ اس کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے، دونوں میں آپ فرق کو دیکھیے، ترجمہ اس کا دیکھیے، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیے، کیا بکواس کر رہے ہیں اور کتنے مرغوب ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کو پیٹرن بنایا، سورہ بنی اسرائیل کو پیٹرن بنا کر اس ردیف اور قافیے میں، اس وزن میں، اس اسکیل میں بات کرنے کی کوشش کی. ارے نادانو، اگر تم کو قرآن مجید کا جواب دینا ہے تو اپنا اسلوب کریٹ کرو. قرآن کے اسلوب کو کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تقلید کیوں کر رہے اللہ کے کلام کی؟ معلوم یہ ہوا ذہنی طور پر غلام ہیں، مروب ہیں، بندھے ہوئے ہیں، آگے نہیں سوچ سکتے. انہوں نے یہ سوچا کہ بہترین اسلوب ہو سکتا ہے تو قرآن کا اسلوب ہو سکتا ہے، لہذا اس اسلوب میں جواب دینے کی کوشش کرو. تو ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے وزن تو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بچوں جیسی گرامیٹیکل مسٹیک کروا دی جو بچے کرتے ہیں. تیسرے اور چہارم درجے کے بچے جن کو دینی مدرسوں میں ہم چپت مار کے ان کی اصلاح کروا دیتے ہیں، وہ گرامیٹیکل مسٹیک اللہ تعالیٰ نے ان سے کروا دی. اور معنوں کا عالم یہ ہے کہ اس فرقان کو، جس کو قرآن کے بدل میں، وہ قرآن جس نے دنیا میں ہلچل مچا دی، دنیا میں ہنگامہ ہو گیا قرآن مجید کے نزول سے، مملکتیں گر گئیں اور ایک نیا نظام زندگی قائم ہو گیا اس کلام کے جواب میں. انہوں نے جو فرقان کلام بنایا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا نوجوان پریشان ہو گئے تھے کہ یہ تو ایک نیا قرآن پیش ہو گیا ہے، تو مصیبت ہو گئی، جواب دے دیا گیا. نہیں، جو بنایا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیچارے نے کیا احکام بیان کیے، اس میں استنجے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. استنجا کرو تو کیسے کرو، وہ بھی کیسے بیان کیا. وہی اسلامی شریعت کی روشنی میں جو استنجے کے احکام ہیں اسی کو عدل بدل کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. اس میں وہ کہہ رہا ہے استنجا اگر کرو پاکی لو تو ہڈی سے نہ لو. ہڈی سے کون بیوقوف ہے ہڈی سے استنجا کرے گا؟ شاید یورپ امریکہ میں کوئی کرتا ہو، لیکن بہرحال دنیا تو نہیں سوچ سکتی. آپ اس طرح کے دیکھیں گے اس میں انتہائی گری ہوئی غیر مہذب قسم کی چیزیں بیان کی گئی، جس کو خدا کا کلام کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مہذب انسان کا کلام بھی کہنا ممکن نہیں. تو جواب دینے کی کوشش کے معنی یہ کہ ہم پلہ کلام ہونا چاہیے، مثلا حضل قرآن کا، مثلا حضا، اسی کے مثل ہو، انقلابی ہو، زبان بھی اعلیٰ سطح کی ہو، معنوں کا بھی سمندر پرو دیا گیا ہو، تب تو ہم جواب سمجھیں گے. باقی یہ کہ اگر تک بندی کر دی گئی ہے تو نعوذ باللہ اس کو تھوڑی قرآن مجید کا جواب سمجھا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، حضور کے دور سے آج تک چیلنج انشاءاللہ باقی ہے، باقی رہے گا قیامت تک. ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جو آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے ہم بھی چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، تو کہو. کس نے کہا نہیں کہنے کے لیے؟ کیوں خاموش ہو؟ کیوں زبانیں گنگ ہیں؟ کیوں جواب نہیں بن پڑ رہا ہے؟ ایسا جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، ایسے پریشان ہے کہ وہ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہاں تک کہ وہ کہہ پڑے اے اللہ یہی دین اگر حق ہے اور آپ کی جانب سے اور سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر پتھروں کی بارش آپ کر دیجئے، مگر ہم یہ اسلام نہیں قبول کریں گے. اگر حق یہی ہے تو محمد پر حق کیسے نازل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بنی ہاشم کے عبداللہ کے یتیم پر کیسے کلام نازل ہو گیا؟ ہم نہیں مانیں گے. تو نہ مانو، ہوگی بارش پتھروں کی. فرمایا کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب ہم کو آپ پہنچا دیجیے. فرمایا دردناک عذاب ہم دیں گے تم کو، آئے گا تم پر عذاب، لیکن ابھی اس لیے نہیں آیا ہے جس نعمت کا میں تذکرہ کر رہا تھا. ابھی میں جو اشارہ کر رہا تھا کہ جس نعمت کی یہ ناقدری کر رہے تھے، یہ نعمت کیا تھی؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اس وقت تک جب تک کہ نبی آپ ان کے درمیان ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت للعالمین درمیان میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت درمیان میں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا. کسی بھی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک نبی ان کے درمیان رہے.
جب تک نبی درمیان رہے اس وقت تک ہرگز اللہ کا عذاب نہیں آیا. نبی قوم کے لیے قلب کی طرح دل، جب تک کہ دل آپ کا دھڑک رہا ہے ڈاکٹر امیدیں وابستہ کیے ہوئے وینٹیلیٹر لگائے رکھیں گے. جس وقت دل پہ سکتا ہو گیا، خاموش ہو گیا، آپ نہیں دھڑک رہا ہے، اس کے بعد سے پھر ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ اب ان کو آپ لے جائیے، گاڑنے کی تیاری شروع کیجیے، اب یہ جسم سڑنے کے سوا کسی کام کا نہیں رہ گیا. تو جب تک کہ جس قوم کے درمیان نبی رہے اس قوم سے توقع رہی. جس وقت نبی نے ہجرت کر لی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. نہیں آیا قوم عاد پر عذاب اس وقت تک جب تک کہ ہود علیہ السلام ان کے درمیان رہے. نہیں آیا قوم سمود پر عذاب اس وقت تک جب تک کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان رہے. نہیں آیا قوم لوط پر عذاب اس وقت تک جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے. جب ہجرتیں ہوئی اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے نکل پڑے ان قوموں کو چھوڑ کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، تہس نہس کر دیا، کہیں ڈبو دیا، کہیں پتھروں کی بارش کر کے ختم کر دیا، کہیں آگ کی بارش ہوئی، کہیں زلزلے، کہیں سیلاب، کہیں آندھی، کہیں طوفان، ختم کر کے چھوڑ دیے گئے. نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ سڑی ہوئی لاشیں ہیں، اب ان کو ٹھکانہ لگانا چاہیے، ان کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، اب ان کا وجود بھی تعفن کا باعث ہے. لہذا جب تک کہ قوموں میں نبی ہے امان ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ضمانت ہے، ایک شیورٹی ہے کہ عذاب نہیں آنے والا. مکے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر کے انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، وہ تو بیوقوف ہیں، اپنے حق میں انہوں نے عذاب کی دعوت دے دی. اب تو عذاب آنے کی تیاری شروع ہو گئی اور دیکھیے اب دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کا دائرہ تنگ کیا. پہلا دھکا تو ان کو بدر میں لگا، پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے 8 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو ایسا ختم کیا کہ حدود عرب میں 1400-1500 سال ہو گئے، وہاں شرک آج تک پیدا نہیں ہو سکا، ختم کر کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سمجھ رہے تھے ہم خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، بہت ماہر، ہوشیار، 30 مارخہ ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں وہ ٹھوس مستحکم ہوتی ہیں، وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہوتا ہے. لہذا ان مکے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک بہت بڑی نعمت سے ہاتھ دھونا تھا، اللہ کی رحمتوں سے ہاتھ دھو لینا تھا، جس کو یہ سمجھ نہیں رہے تھے نادان، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ستایا، نکالا، جلاوطن کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ جب تک ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. اب حضرت ابن سیرین بھی کہتے ہیں اور بھی دیگر اہل اللہ کہتے ہیں کہ یہ 50% بات سے تو ذرا گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہے عذاب آنے والا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، وفات کے بعد ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی. تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچایا. ایک اور بات کرتے ہوئے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، انسانوں اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم پر عذاب کو نہیں بھیجے گا جب تک کہ تم میں سے کچھ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. جب تک کہ تم میں استغفار ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو ایک امان دیا جا رہا ہے. یہ 2 امان ہیں، ایک امان تو حضور کی شکل میں تھا، دوسرا امان قیامت تک کے لیے ہے کہ جب تک کہ قوموں میں استغفار ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان قوموں کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ کو قیام للناس فرمایا، جس کی وجہ سے انسانیت باقی ہے. فرمایا انسانیت کیوں باقی ہے، قائم ہے، اس لیے کہ حرم شریف ایک واحد پوری دھرتی میں ایسی سرزمین ہے، اس پورے گلوب میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے استغفار ہوتا ہے. 1 منٹ کے لیے بھی وہاں استغفار نہیں رکتا. رات کے کسی پہر جائیے، دن کے کسی وقت جائیے، اور سردی میں جائیں، گرمی میں جائیں، بارش میں جائیں، یہاں تک کہ اس وقت جبکہ حرم میں اتنا پانی بھر گیا تھا کہ کمر تک پانی تھا، اس وقت تک بھی مطاف خالی نہیں تھا طواف کرنے والوں سے، رونے والوں سے، گڑگڑانے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے، استغفار کرنے والوں سے. تو اس سرزمین میں چونکہ 24 گھنٹے استغفار ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس حرم کے طفیل اس پوری دنیا کو، اس پورے گلوب کو باقی رکھا ہوا ہے. قیام للناس وہ ہے انسانوں کے قیام کا.
اس پر انحصار دار و مدار فرمایا دیکھو جب تک تم میں سے استغفار ہوتا رہے گا، لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہیں گے، چند لوگ ہوں گے جن کے آنسو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ٹپکتے رہیں گے، اس وقت تک انشاءاللہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل، ان کے صدقے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ وہ استغفار ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں تو 70 مرتبہ پڑھتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ تعلیم کے لیے اور بندگی کے لیے کہ اللہ کے دربار میں بندگی ہو، خاکساری ہو، فروتنی ہو، استغفار کو 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے دن میں۔ امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے کہ تم کو بھی یہ ادا اپنانی چاہیے، تم کو بھی یہ اسوہ اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ندامت کے ساتھ اپنی بندگی کا اعتراف، اپنے خطاؤں پر شرمندگی۔ لہذا یہ وہ استغفار ہے جس کو اپنی زندگی کا ہم کو وتیرہ بنانا چاہیے اور روزانہ معمول ہونا چاہیے، ہمیشہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی دعائیں کرتے ان پہلی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہوتی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اے حی القیوم میں آپ کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں، ورنہ کم سے کم 100 مرتبہ سے دن میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور جب بعض لوگوں کو فیگر پر اعتراض ہوتا ہے تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کا فیگر بتایا، ورنہ آپ کو اگر فیگر پہ اعتراض ہے تو ٹھیک ہے آپ 1000 بار کیجئے، 40,000 بار کیجئے، 25,000 بار کیجئے، زیادہ سے کون روکا؟ کم کے سلسلے میں ہوتا ہے کم سے کم اللہ کے رسول 100 بار کرتے تھے تو ہم کو تو کرنا ہی چاہیے اتنا۔ لہذا یہ استغفار کا ہم اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس استغفار کا اثر یہ ہوگا کہ اس پوری انسانیت پر عذاب نہیں نازل ہوگا، اس پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امان ملے گا۔ فرمایا یہ قریش کے لوگ بڑھ اچھل رہے ہیں، وما لهم الا يعذبهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نازل نہ کرے؟ کتنے گئے گزرے ہیں یہ سوچئے۔ وهم يصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ مسجد حرام، اور وہ مسجد حرام جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے توحید کا نعرہ بلند کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کے نسل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نسب، سب سے درمیانی خاندان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں سے حرم شریف میں روکتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ روکتے تھے، تکلیف دے دے کے روکتے تھے اور ایذا رسانی کے ساتھ روکا کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد یہ کون سی ایسی نیکی کے حامل رہ گئے کہ ان پر عذاب نہ آئے؟ ان پر تو ضرور عذاب آنا چاہیے۔ وما كانوا اولیاءہ، اور یہ اپنے آپ کو حرم کا متولی کہتے ہیں، یہ نہیں ہے حرم کے متولی، ناجائز اگر ان کا قبضہ ہے تو کیا ہوگا؟ اگر ان کا ناجائز قبضہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ویلڈ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، حرم شریف کے تو متولی وہی ہوں گے جو اہل تقوی ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کر پھینکا اور اہل تقوی پھر اس کی خدمت کے لیے لگائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ظالمانہ انداز میں آج یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سقایا ہمارے پاس ہے اور رفادہ ہمارے پاس ہے اور بہت سارے وہ منصب قلادہ ہمارے پاس ہے جن کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، ایک تو کنجی تھی حرم کی وہ کسی خاندان میں تھی، دوسرے زمزم کا پانی پلانا، تیسرے حاجیوں کو مختلف مقامات پر اتارنا، چوتھے حج کروانا، اور ان منصبوں کے اپنے آپ کو وہ ذمہ دار بتاتے تھے، مالک بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو بانٹ رکھا ہے یہ بندر بانٹ ہے اور یہ ان کو نکال کر پھینکا جائے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر و بیشتر کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہونے والا ہے۔ نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے قریب میں سوائے اس کے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یہ تو ان کی نماز ہے۔ سیٹیاں بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم متولی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔
فرمایا ایسے متولیوں کو نکال کر پھینکا جائے گا، یہ متولی نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا اس کفر کی پاداش میں، اس گناہ کی پاداش میں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تولیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کھول دیا جائے 24 گھنٹے ان لوگوں کے لیے جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو رکوع کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا چاہتے ہیں، رونا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے گھر میں ان کو نہیں اجازت دی جائے گی، تالے لگا دیے جائیں گے تو سڑکوں پر نماز پڑھیں گے، وہ گارڈنوں میں جا کے دعائیں کریں گے، کہاں جائیں گے؟ وہ تھیٹروں میں جا کے اللہ کو پکاریں گے۔ سوچنے کی بات ہے، لہذا کھول دو اللہ تعالیٰ کے گھروں کے دروازے، اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ کس وقت کس پر غلبہ ہو جائے پتہ نہیں ہے، وہ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا چاہے، اور اللہ تعالیٰ کے دروازوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازوں سے تالے لگے ہوئے ہیں، اور پھر تولیت کا دعویٰ ہے، اور تولیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، متولی ہیں، آپ جھاڑو دیں، آپ خادم ہیں۔ تولیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، آپ اذان دیں، آپ خادم ہیں۔ تولیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مصلی بچھائیں، نماز پڑھائیں، لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ تو آپ رات بھر متولی ہو کے قوالی سنتے رہتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا متولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ قریش کے ان خرافات کی جانشینی ہے جن خرافات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال پھینکا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ لیکن یہ جراثیم ہے کہ ابلیس نے پھر دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں داخل کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کی سازش زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ وما كان صلاتهم عند البيت، ان کی نمازیں کیا ہے بیت اللہ کے پاس؟ سجدے ہیں، رکوع ہے، اللہ کو پکارنا ہے؟ نہیں، الا بکاء، سیٹیاں بجانا ہے، وتصدیۃ، تالیاں پیٹنا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال پھینکے گا۔ ان الذین کفروا، یہ جو انکار کر رہے ہیں ان کا عالم یہ ہے، ينفقون اموالهم، خوب مال خرچ کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بڑی تجارت، ہتھیار خریدا جا رہا ہے، قومی چندہ ہو رہا ہے، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور بھی خوب خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ایک وقت آئے گا ان کے لیے یہ ان کا پورا خرچہ حسرت بن جائے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، بے شک جو کفر کر رہے ہیں وہ جہنم کی جانب ہکا لے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ مہلت جو دے رہا ہے، اس مہلت کی حقیقت کو سمجھے۔ یہ دوسری چیز ہے، وہ تدبیر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے، وہ چھپ چھپ کے میٹنگ کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، وہ چھپ چھپ کے میٹنگ کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی تدبیروں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک بلی گزرتے گزرتے وہ دیکھی کہ ایک آرا رکھا ہوا ہے، زبان میں ذرا سا کھجلی ہو رہی تھی، اس نے آرے پہ زبان چلا دی، زبان آرے پہ چلائی کہ زبان کٹ گئی، خون نکلا، آرے پر خون لگا تو یہ سمجھی کہ یہاں خون ہے، چاٹنے کے لیے چاٹنا شروع کیا۔ اس بیوقوف نادان بلی کو یہ نہیں معلوم کہ زبان اس کی پارا پارا ہو رہی ہے، آرے کو چاٹتی جا رہی ہے۔ بعد میں اس کو معلوم ہوا ہوگا کہ کتنے ٹکڑے اس کی زبان کے ہوئے۔ یہ ہے آزمائش جو ڈھیل دی جاتی کہ کچھ نادان ایک کام کرتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے۔ وہ مزہ کس سے؟ تیرا خود خون ہے جو اس پہ لگا ہوا ہے، لیکن مزہ آیا تو اور کر رہے ہیں، مزہ آیا تو اور کر رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں، اور ناچ رہے ہیں، اور دندنا رہے ہیں، اور بول رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں مسلمان مجنون ہیں، ان کے جنون سے لطف لیں، پاگلوں کے اچھلنے سے جنون اور اچھلنے سے ذرا لطف لیں، یہ نہیں سمجھ رہے یہ ڈھیل ہے جو دی جا رہی ہے۔ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ گندی ناپسندیدہ خبیث چیز کو الگ کر دے طیب چیز سے، پاکیزہ چیز سے، عمدہ چیز سے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، خبیث کو کچرے کی ڈھیر کی طرح جمع کیا جائے، فَيَرْكُمَهُ،
اور رکوم طے بطے ان کا ڈھیر لگا دیا جائے. اس کے بعد فیجعلہ فی جہنم، اس کے بعد پھر کچرا جمع کرنے والا بتی جلاتا ہے، ماچس سلگاتا ہے، اس کے بعد نیچے جڑ میں آگ لگاتا ہے تو پورا کچرا ایک ساتھ جل جاتا ہے. کچرا خوش ہو رہا ہے، متحد ہو گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے، اہتمام کے ساتھ ہمارا ڈھیر لگایا جا رہا ہے. ایسے ہی یہ کچرا پسند لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہماری ایک یونٹی ہو گئی، اتحاد ہو گیا. اور مملکتوں سے ہم نے لوگوں کے نقاب پر پابندی لگا کے نکال دیا اور ہم نے ایمان والوں کو یہاں سے بھگا دیا، جیل میں ڈال دیا، اور سب ناجائز کام کرنے والے جمع ہو رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، ڈھیر لگاتے ہیں ہم سب کا. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر سب کو ہم ہول سیل میں جہنم میں ڈال دیتے ہیں، پورے کچرے کو ہم آگ لگا دیتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ان پارا پارا ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں. ان کے وجود کو جہنم میں جھونکا جانے والا ہے، ان کے وجود کو آگ لگائی جانے والی ہے، ان کو ختم کیا جانے والا ہے. یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر جس کو لوگ نہیں سمجھتے. اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مہلت کو وہ اپنی لیاقت سمجھتے، اپنا حسن انتظام سمجھتے ہیں، وہ اپنا کنٹرول سمجھتے ہیں، اپنی مملکت سمجھتے ہیں، اپنی حکومت سمجھتے ہیں. اللہ کا یہ غیبی انتظام ہے، خدائی منصوبہ بندی ہے کہ ساری ناپاک چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، پھر جہنم میں جھونک دیتا ہے. جب رسول کی تعلیمات اور استغفار کسی قوم سے نکل جاتا ہے تو اللہ کا امان نکل گیا. اب شیورٹی نہیں رہ گئی کہ ان پہ عذاب آئے نہ آئے، وہ محفوظ ہیں یا نہ. لہذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے خلاف خفیہ تدبیر ہے، اس تدبیر کے وہ شکار ہو کر ہلاک ہو سکتے ہیں. اگر وہ عقل کے ناخن لیں، توبہ کر لیں، استغفار کریں، رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. نہیں اگر ایسے ہی کریں گے تو آگے فرمایا فقط مگر سنت الاولین، بہت سی پچھلی قوموں اور امتوں پہ ہم نے عذاب جاری کیا، ویسے ہی عذاب ان پر آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.